دوران حمل سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے اور سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے۔ اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ افشاں صاحب انڈیا سے۔ شریعت میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، البتہ اس کا رقیہ سے تعلق ہے۔ رقیہ دم درود کو کہتے ہیں۔ رقیہ کے لیے کوئی دلیل ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق علاج سے ہے۔ تو سورہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ بڑے حسین تھے، تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ شاید اتنے حسن کا تذکرہ ہے ان کا اس میں، تو شاید بچہ حسین پیدا ہو جائے۔ تو رقیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، شاید والی باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی۔ تو اسی طرح سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کھجور کے درخت سے یہ کھاؤ، تر کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، تو شاید مریم پڑھنے سے شاید بچہ کی ولادت میں آسانی ہو جیسے۔ تو یہ ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہوائی ہوتی ہیں باتیں، کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ 15-20 خواتین پر تجربہ کریں، سب کو سورہ یوسف پڑھائیں، اگر 9 کے خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو شاید سورہ یوسف کی پڑھنے کی برکت ہو، لیکن یہ کہ اب تک تو میرا خیال ہے کسی نے ایسا تجربہ کیا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں سنت پر اکتفا کیا جائے، اور سنت یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ نیک صالح صحت مند ہمیں بچہ دے دے، بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ اور سورہ مریم تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے، تو حاملہ خواتین کو چاہیے الحمد سے لے کے والناس تک روزانہ آدھا پارہ پڑھیں، اور 2 مہینے میں یا ایک پارہ پڑھ کے 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کیا کریں، پراپر قرآن کی تلاوت کریں، تو یہ زیادہ بہتر۔ پانی پر دم کرنے کا شرعی حکم، کیا پانی پر دم کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا سے منع کیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا نہیں چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ شاکر کشمیر سے۔ جناب شاکر صاحب، جو اشکال آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے۔ ہمارے ہاں رواج تو ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے، تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹے لگانا، اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں۔ ایک ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے۔ چلیں اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو، تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے۔ رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابت ہی ہو، وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے، برکت حاصل کرنا ہے۔ اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا۔ تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے، اور ظاہر منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو، تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے۔ اگرچہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے، تنزیہی کا مطلب یہ کراہت ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے، تو یہ اس کے کراہت بہرحال ہے اس میں۔ تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں، تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں، تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے۔ تو دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں، اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں۔ میں نے جو سرسری تحقیق کی ہے، سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا، اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا، لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے، تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں، تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں۔ تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے؟ وہ بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی؟ پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں، تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔